یہ کسی قمری مہینے کی رات کا آخری پہر تھا۔ بابل کے پہاڑوں کے ایک غار کا منہ کسی پتھر سے بند تھا، لیکن اچانک پتھر کھسکنے لگا اور غار کا منہ کھل گیا۔ غار کے اندر سے ایک معصوم اور نورانی چہرے والا بچہ باہر نکلا۔ ہر طرف تاریک اندھیرا اور گپ سناٹا تھا۔ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ چاند ستارہ ہی میرا خدا ہے؟ پھر کچھ دیر بعد بچہ مایوس ہوا اور غار کے اندر چلا گیا۔ یہ بچہ کون تھا اور وہ اس غار میں کیا کر رہا تھا؟ اور اس بچے نے بڑے ہو کر کس طاقتور بادشاہ کی سلطنت کو تباہ کر ڈالا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور خدائی دعوے داروں کے ظلم سے انسانیت کو نجات دلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبروں کو مبعوث کیا تھا۔ یہ انبیاء کرام نہ صرف اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے تھے، بلکہ ظالم حکمرانوں کے خلاف مظلوم کے لیے مسیحا بھی تھے، جنہوں نے طاغوت کے خلاف بغاوت کی اور لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لایا۔ انہی نبیوں میں ایک برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہیں ایک ظالم و جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ کی سلطنت کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دراصل نمرود قدیم بابل کا ایک طاقتور بادشاہ تھا، جو نوح علیہ السلام کا پوتا عش بن سام کی اولادوں میں سے تھا۔ نمرود نے طوفان نوح کے بعد اس زمین پر پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر ایک منظم حکومت قائم کی تھی۔ نمرود کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ایک وسیع سلطنت تھی اور اس نے 400 سالوں کے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی۔ نمرود کی حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خود مشرک تھا اور وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں سے بنائے گئے بتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی ریاست کا ہر فرد شرک و بت پرستی میں مبتلا تھا۔ بابل کے تمدنی اور مذہبی حالات بہت خراب تھے۔ لوگ سود خوری میں مبتلا تھے۔ ہر شہر اور قصبے میں باطل دیوتاؤں کا ایک بڑا بت رکھا ہوتا تھا اور ہر وقت نئی عورت آ کر ٹھہرتی اور اپنے آپ کو دیوتاؤں کے آگے وقف کر لیتی تھی۔ بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند اور سورج پرستی بھی یہاں عام تھا۔ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ جب نمرود کی سرکشی اور ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ نے نمرود کی پکڑ کرنے کا فیصلہ کیا۔ توریت کے نسخوں کے مطابق یہ 2160 قبل از مسیح کا دور تھا۔ ایک تاریخ اور خوفناک رات تھی اور نمرود اپنے محل کے بہترین کمرے میں گہری نیند میں مبتلا تھا۔ نمرود نے اس رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان میں ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا ہے، جس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس نے آسمان پر موجود چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ نمرود اچانک بیدار ہو گیا اور اپنے اس خواب سے وہ بہت پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اگلی صبح اس نے شہر کے بڑے بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ کاہنوں نے دیکھا کہ نمرود بہت پریشان ہے تو انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی۔ نمرود نے کہا کہ اے نجومیوں، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک چمکدار ستارہ طلوع ہوا، جس سے چاند اور تمام ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس خواب میں کوئی اشارہ موجود ہے۔ لہٰذا تمام نجومی اپنے سر جوڑ کر اپنے علم و عادات سے اس خواب کی تعبیر نکالنے میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد ان میں جو سب سے بڑا نجومی تھا، اس نے نمرود سے کہا، اے بادشاہ، ان قریب تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری عظیم بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ وہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچاؤ کرے گا۔ بہت تیزی سے یہ خطرہ تیری جانب بڑھ رہا ہے۔ نجومیوں کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسروں نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ پہلے تو نمرود کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ گھبرا گیا، لیکن پھر اس کی انا اور تکبر نے اسے مزید مغرور بنا دیا۔
اور اس نے غصے سے کہا میری اس عظیم سلطنت کو کون برباد کر سکتا ہے جس کی پرستش لاکھوں بابلی اور مشرق و مغرب کے لوگ کرتے ہیں۔ پھر نمرود نے اپنے دربار میں کھڑے سپاہیوں کو کہ بابل کے تمام مردوں کو شہر سے نکال دیا جائے اور ان پر سخت پہرا کھڑا کر دو تاکہ کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جا سکے۔ نیز اس نے یہ بھی فرمان جاری کر دیا کہ جس عورت کے پاس لڑکا پیدا ہو اس بچے کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بابل میں سخت پہرا لگ گیا، ہر نوسائیدہ بچے کو قتل کر دیا گیا اور پورا شہر معصوم بچوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے دور میں اس کی حکومت کے 1,00,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ نمرود کے خیال میں ایسا کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک سکتا تھا، لیکن دراصل یہ اس کی ناعقلی تھی کیونکہ اس کی تباہی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ ان دنوں کلیانہ کے شہر میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام آزر تھا۔ آزر کی بیوی بھی اس وقت حمل سے تھی جن کا نام نونا تھا۔ جب نونا کو نمرود کے اس فرمان کے متعلق خبر ہوئی تو وہ بہت گھبرا گئیں، لیکن اللہ کی طرف سے نونا کے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ جب انہیں حمل ٹھہرا تو حمل کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہوئی، یعنی انہیں دیکھ کر ظاہری طور پر پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ امید سے ہیں، لہٰذا وہ سپاہیوں کی گرفتاری سے محفوظ رہیں۔ آزر اور نونا نے اس بات کو خفیہ رکھا اور اس طرح وقت گزرتا رہا۔ آزر نے شہر بابل کی وادیوں میں ایک پہاڑ کے درمیان ایک غار کی تلاش کی اور اپنی بیوی نونا کو خفیہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں اس غار میں پہنچا دیا۔ آزر روز چھپ کر اس غار میں نونا کے لیے کھانا اور توشہ لے کر آتا اور اس طرح حمل کا وقت قریب آ گیا۔ نونا نے اسی طرح ایک رات اس بچے کو جنم دیا جن کا نام انہوں نے ابراہیم رکھا۔ نونا نے ابراہیم علیہ السلام کو غار کے اندر لیٹا دیا اور ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو غار میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت کرنا، اب یہ بچہ تیرے امان میں ہے۔ پھر انہوں نے بچے کا بوسہ لیا اور غار کے منہ کو پتھر سے بند کر کر شہر کے جانب چل پڑیں۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں یہ قصہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نمرود کے ان نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھی تھی، یعنی چمکدار ستارہ اور آسمان کا ماند پڑ جانا۔ بہرحال جب دوسرے دن نونا جب اپنے بچے کو دیکھنے اس غار میں آئی تو دیکھا کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، اس بچے کے انگوٹھوں سے دودھ جاری تھی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو غذا فراہم ہو۔ اس طرح فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوراک اور غذا فراہم کر دیتے، جس سے ابراہیم علیہ السلام روز اتنا بڑھتے جتنا ایک عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو دیکھنے روز غار میں آیا کرتی تھی اور یوں حضرت ابراہیم 1.5 سال کے ہو گئے۔ آپ 1.5 سال کی عمر میں ہی باقی بچوں کی نسبت جسمانی طور پر تندرست اور مضبوط ہو چکے تھے اور باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم 7 سال اسی غار میں رہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ایک نیک سیرت خاتون تھی اور وہ واحد خدا پر یقین رکھتی تھی، لہٰذا آپ کی والدہ آپ کو نیک اخلاق و عادات سکھاتی، گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات بتاتی۔ حضرت ابراہیم ان واقعات کو غور سے سنتے اور سمجھتے، لیکن آپ کی والدہ خود نہیں جانتی تھی کہ آپ جس بچے کی تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ایک عظیم پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنی والدہ سے کہا کرتے کہ اے اماں جان، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلیں، لیکن آپ کی والدہ ہمیشہ انہیں یہ جواب دیتی کہ نہیں، شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر نکلے۔ غار سے نکلتے ہی آپ کی نظر تاریک بیابانوں اور کھلے آسمان پر پڑی جس میں چاند ستارے جگمگا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس حسین دنیا کو دیکھا تھا۔ آپ کو یہ زمین و آسمان نہایتی عظیم اور بے مثال لگے۔ آپ علیہ السلام کو آسمان پر ایک چمکدار ستارہ نظر آیا، یہ مشتری ستارہ تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، میں ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جاتا ہے۔ پھر قمری مہینے کے آخری ایام میں
آپ علیہ السلام ایک رات غار سے باہر نکلے تو آسمان پر چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن چاند بھی کچھ دیر بعد بادلوں میں چھپ گیا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر فرمایا تو میرا رب ہے کیونکہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے قیام کیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ لہٰذا آپ نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ ایک روز بابل آ گئے، جہاں آپ نے توحید کے پیغام کو لوگوں میں عام کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمرود آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور کچھ عرصے بعد وہ واقعہ پیش آیا جب مچھروں کی فوج نے نمرود کی جان لے لی اور اہل بابل ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ خدائی کا جھوٹا دعوے دار اور تکبر و انا میں مبتلا بادشاہ نمرود نے بے شمار معصوم بچوں کے قتل عام کے بعد یہ سوچا کہ وہ اب اپنی موت اور اپنی بربادی سے فرار اختیار کر چکا ہے، لیکن اللہ نے اس مشکل حالات میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور خداوند کی مدد سے نہ صرف آپ بیار و مددگار ایک سنسان غار میں پرورش پاتے رہے، لیکن جوان ہو کر اس متکبر بادشاہ کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک اللہ جسے بچانا چاہے دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت بھی اسے روک نہیں سکتی، اور تقدیر الہی کے فیصلے لاکھ کوششوں کے باوجود ٹالے نہیں جا سکتے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔